اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا جو ویڈیو اس میں ہم نے 8th کا جو ہے وہ اس میں ہم نے 8ویں لیسن لی ہے آج۔ تو کیونکہ جو 7 لیسن ہے وہ ہے نظم، کیونکہ نظم ہم اکٹھے ہی پڑھیں گے۔ فی الحال ہم نثر کا ہی پورشن ختم کریں گے، اور یہ جو گیہوں کا دانہ یہ آپ کو ٹرم 2 میں آتا ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے آج۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک راڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ یہ کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور گیہوں کا نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کو سمجھ میں نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ تو کیا ہے کہ گیہوں کا دانہ جو ایک کہانی جو ہے اس میں لکھا ہے کہ کچھ بچے ایک بار کھیل رہے تھے کہ انہوں نے زمین کے قریب میں ایک دھاڑ دی، زمین پھٹا ہوا تھا۔ تو جب بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب انہوں نے غور سے اس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے۔ جب انہوں نے زیادہ غور سے انہوں نے زیادہ نزدیک جا کر دیکھا، غور سے دیکھا کہ اس نے معلوم ہوا کہ انڈا یہ گیہوں کا دانہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ وہ انڈا نہیں ہے، یعنی کہ وہ انڈا نہیں تھا بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں ایک گیہوں کے دانے کی ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر، یعنی کہ بچے ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے، وہاں سے ایک مسافر آیا۔ مسافر بھی ایسی عجیب چیز دیکھ کر حیران، یعنی وہ بھی حیران رہ گیا کہ یہ کیا عجیب چیز ہے۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا، یعنی کہ بچوں کو پیسے دیا، بولا اس گیہوں کو دانے کو لے کر آ۔ مسافر اسے شہر میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا، یعنی کہ مسافر جب اس نے وہ گیہوں کا دانہ ہاتھ میں لیا تو جا پہنچا کہاں، شہر میں۔ تو شہر میں اس نے راجا کے ہاتھ فوراً وہ بیچ دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا۔ راجا کے وہ جو پتچار تھے انہوں نے ان کو بلایا، بولا کہ جو اس کے درباری تھے ان کو بلایا کہ بولو یہ کیا ہے، یہ گیہوں کا دانہ، یہ گیہوں انڈا نما دکھا کر کہا، بولا سبوں کو دکھایا اور کہا یہ کیا ہے، بولو یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے مرغی کا انڈا؟ انہوں نے اس کو بولا یہ مرغی کا دانہ ہے، گیہوں کا انڈا ہے۔ تمام دربار نے اسے غور سے دیکھا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی کھڑا میں رکھ دیا، یعنی کہ انہوں نے دیکھا تو کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اب ان کی کھڑکی میں ایک گیہوں کا دانہ بھی رکھ دیا تھا۔ تو اسی میں ایک چیل آئی اور اس نے اس کو چھید کر دی۔ تو اسی اثنا میں ایک چیل آئی تو چیل نے اس کو چھید کیا، یعنی اس کو بکھر دیا۔ تو درباریوں نے غور سے دیکھا، درباریوں نے پھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا، وہ گیہوں کا ہی دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے ان کو بولا کہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں نکلتا ہے، پتہ کرو۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر، یعنی انہوں نے اس کو کہا کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو تاکہ ہم پتہ لگائیں گے کہ یہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں نکلتا ہے۔ تو یہ ایک سچ مچ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کو ہم آگے لے جائیں گے انشاءاللہ کل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔